فیصلے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسما نے جب یہ سنا رضی اللہ عنہ غصے سے لال پیلا ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا فخر امتیاز تھا۔ آج کے اس زمانے میں خواتین کا فخر امتیاز یہ ہے کہ اس کے ریل پہ کتنے لائکس ہیں، اس کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے انسٹاگرام پہ کتنے فالوورز ہیں۔ ترجیحات بدل دیے گئے۔ اس زمانے میں ترجیحات یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دین کے معاملے میں میرا یا میری خدمت کتنی ہے، میری کارگزاری کتنی ہے، میں نے اس دین کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اسی لیے جب کہا کہ تم ہجرت میں پیچھے رہ گئی تو ناراض ہو گئی۔ کہا کلا واللہ یا عمر، قسم اللہ کی اے عمر، میرے اوپر ایک گھونٹ پانی اور کھانے کا ایک لقمہ حرام ہے جب تک میں اس بات کو پیارے مصطفیٰ تک لے جا کر کے نہ پہنچا دوں۔ اور تم یہ مت سمجھ لینا کہ عورت ہوں تو جھوٹ بول دوں گی، لا کذب ولا عزیب، نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ اپنی جانب سے کوئی بات بڑھاؤں گی۔ جتنی بات ہوئی ہے اتنی ہی بات نبی کے پاس لے جا کر کے کہوں گی۔ گئی اسما اور کہا کہ اللہ کے رسول عمر اس طرح سے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے یہ کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تم لوگ تو نبی کے ساتھ تھے، نبی تمہیں تعلیم دیتے تھے، امن و امان میں تھے، تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، کپڑا نہیں تھا تو تم کو کپڑا پہناتے تھے۔ نحنو بِأَرْضِ الْبَغْضَاءِ الْبُعْدَاءِ، ہم دور دراز کی زمین پہ تھے، نَزْعَرُ وَنُخَافُ، ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، فتنوں میں تھے، مصیبتوں میں تھے۔ تم ہم سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہو؟ تم ہم سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما تو نے صحیح کہا، سن لو پوری دنیا والوں کے لیے ایک ہجرت ہے، اور وَأَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ، اور تم اے کشتی والو تمہارے لیے دو ہجرتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دو ہجرتوں کا ثواب عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ خواتین کا کردار تھا، یہ خواتین کا کردار تھا جو وہ ادا کیا کرتے تھے۔ آج یہ کردار معاشرے اور سماج سے مفقود ہے۔ آج علم کے اندر بھی کوتاہی ہے، عمل کے اندر تو ہم پہلے کوتاہ ہو چکے تھے۔ علم اور اسی طریقے سے جو اسلامی تشخص ہے، اسلامی شعائر ہیں، ان سے بھی ہم برگشتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ علم دین کو عام کیا جائے۔ اور آخری بات اگر نہ کہوں تو میرے اس خطبے کا عنوان یہ ادھورا ہوگا، وہ یہ کہ اے اہل جھمپڑا، تمہارے کندھوں کے اوپر تمہارے اسلاف کی جانب سے جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ادارے جن کی عمارتیں آپ کے سامنے کھڑی ہے، اسلاف نے ان کے ایک ایک اینٹوں کو اپنے سینے، اپنے خون جگر سے کھینچا ہے، اس میں اپنا خون و پسینہ ایک کیا ہے۔ آج سہولتیں ہیں، اس زمانے میں سہولتیں نہیں تھی۔ جناب حافظ ظہور الحق صاحب، جناب شعیب انصاری صاحب، جناب مفضل الرحمان صاحب، یہ اپنے لیے ان اداروں کو فخر امتیاز سمجھا کرتے تھے۔ اور خود ایک واقعہ مفضل صاحب نے اپنی زندگی میں رحمہ اللہ انہوں نے بیان کیا، کہا کہ بنگلور کے دور دراز علاقے میں علاج کے خاطر مجھے جانا ہوا تو ایک مسجد میں جب نماز کے لیے گیا تو امام نے آ کر کے بڑی پرتپاک ہمارا استقبال کیا اور مصافحہ کیا۔ میں سمجھا کہ یہ مجھے جانتا ہے، لیکن بنگلور میں مجھے کون جانتا ہے؟ یہ واقعہ خود انہوں نے بیان کیا۔ کہا مجھے کون جانتا ہے؟ کہا کہ آپ مفضل صاحب ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہوں۔ کہا کہ میں آپ کے مدرسے جھمپوڑا کے مدرسے سے فارغ التحصیل اور اس کے بعد میں جامعہ سلفیہ بنارس گیا۔ کہا انہوں نے کہ اگر مجھے دنیا کی ساری دولت مل جاتی تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس وقت اس نوجوان کو اس مسجد میں امامت و خطابت کے منصب کے اوپر ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ میرے بنائے ہوئے مدرسے سے اور اس جگہ سے جو میرے محلے کا ہے، میری بستی کا ہے، یہاں کا ایک بچہ دور دراز مقام پہ خدمت دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور جھمپوڑا کے نوجوانوں، یہ تمہاری گردن کے اوپر بھاری امانت ہے، اس کی خدمت آپ کر رہے ہو ضرور، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے لیے جو قربانی ہمیں دینی چاہیے تھی وہ قربانی ہم نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جا رہو گے۔ ادارہ اینٹ اور گارے کا نام نہیں اور تعمیرات کا نام نہیں، ادارہ اس فکر کا نام ہے جو وہاں کام کرتا
میں اخلاص پیدا کرو، رب العالمین تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے، دکھا دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔